السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ڈراما سنیک۔ ڈرامہ سارا آپی میں آپی نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اس نے عثمان کی شادی ہمنا سے کرنے کا فیصلہ اپنے تینوں بھائیوں پر چھوڑ دیا۔ ان تینوں کو تو اس شادی میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے آپی کے اعتراض کو رد کر دیا اور عثمان کے لیے ہمنا کو بہترین انتخاب قرار دے دیا۔ آپی نے پہلی بار انہیں خود فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ ہر معاملے کا فیصلہ اکیلے کیا کرتی تھی، مگر اس بار تینوں بھائیوں نے آپی کے بغیر اتنا اہم فیصلہ کر دیا۔ آپی ان کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ وہ عثمان سے کہتی ہے کہ میری دعا ہے یہ شادی ہم سب اور ہمارے خاندان کے لیے وقار کا سبب بنے۔ شادی پر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ عثمان اور ہمنا تو خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں تو یہ شادی کبھی ہوتی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، مگر آپی نے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشی کی خاطر یہ قدم اٹھا لیا۔ قرآن اور ہانیہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ عثمان تو ہمنا کے ساتھ شادی پر ڈانس ہی کرنے لگتا ہے۔ اس شادی کے نہ کرنے میں آپی کی کیا مصلحت تھی؟ اس وقت کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر جلدی وہ سب آپی کے تجربے اور سمجھداری کے قائل ہو جائیں گے، مگر اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ اس غلط فیصلے کی بھرپائی پورے خاندان کو کرنی پڑے گی۔ ہمنا سے آپی کی ملاقات عدنان کی شادی پوری ہوئی تھی اور اس وقت ہمنا پہلی ملاقات میں ہی آپی سے بدتمیزی کر رہی تھی، جس پر آپی نے اسے سخت ناپسند کیا تھا۔ وہ اپنی ناپسندیدگی برقرار رکھے ہوئے تھے، مگر عثمان کی ضد کی وجہ سے آپی کو اپنی مرضی سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ آپی نے اپنے بھائیوں کو ماں بن کے پالا ہے، وہ ان سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ آپی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے بھائی اس کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کریں گے۔ پہلے برہان نے ہانیہ سے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور اب عثمان نے ہمنا سے اپنی محبت کا اعلان کر دیا۔ اگر آپی اس کی ہمنا سے شادی پر راضی نہ ہوتی تو وہ باغی بن جاتا اور گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس نے یہ بات اپنے بھائیوں سے کی بھی تھی۔ آپی نے اپنے گھر کو جوڑے رکھنے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو اس کے خاندان میں صرف فساد پھیلائے گی۔ ہانیہ اور نرمین اچھے گھروں کی سلجھی ہوئی لڑکیاں ہیں، وہ آپی سے بدتمیزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمنا ایک مغرور امیر ذاتی ہے، وہ تو آپی کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ اس نے تو جیسے اس گھر کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی آپی کو ٹارگٹ کر لیا تھا۔ شادی سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ آپی کو ہر وقت طنز کرتی رہے گی اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ اسے تو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا باپ مالدار آدمی ہے اور عثمان اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہمنا شادی کے بعد پہلی صبح ہی سب کے سامنے آپی کو امبیرس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دراصل آپی کو اپنے آگے جھکانا چاہتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آپی بہت مغرور ہے اور اس نے گھر میں بیکار کے رولز بنا رکھے ہیں۔ وہ آپی سے کہتی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھے تو آپ پر ترس آتا ہے، کیونکہ آپی کی شادی ہونے والی تھی مگر نہ ہو سکی، اور وہ بھی لو میرج۔ ایک لڑکی کے لیے بہت گہرا صدمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے من پسند شخص سے شادی کرتے کرتے رہ جائے۔ وہ آپی کو مزید تکلیف دینے کے لیے کہتی ہے کہ چلو وقتی طور پر شادی رک بھی گئی، مگر آپ کو تو پھر شادی نصیب ہی نہیں ہوئی، آپ نے تو ساری زندگی ایسے اکیلے ہی گزار دی۔ یہ ہمنا کی طرف سے آپی پر اٹیک ہوتا ہے۔ وہ آپی کو اس کی اس محرومی کا احساس دلا کر دبانا چاہتی ہے۔ وہ خود کو اس گھر میں سب سے امیر و خاندانی ثابت کرنا چاہتی ہے۔ سب گھر والے حیرت سے ہمنا کی یہ بکواس سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمنا کہتی ہے میں آپ سے بہت انسپائرڈ ہوں۔ آپی ہمنا کو فضول بکواس کرنے کا موقع دیتی ہے اور آرام سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے۔ پھر آپی اسے کہتی ہے ہمنا شاید تمہاری اردو کمزور ہے، تمہیں انسپائر ہونے اور ترس کھانے کا فرق نہیں معلوم۔ ہمنا شرمندہ ہو جاتی ہے مگر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ آپی کو اس کی یہ سب باتیں بہت بری لگتی ہیں، مگر آپی اپنے غصے پر قابو پا لیتی ہے۔ وہ مسکراتی ہے۔ اب سارا آپی کے محبت سے بنائے گھر میں طوفان آئے گا اور اس طوفان کی وجہ ہمنا ہوگی، مگر آپی کا صبر اور تحمل ہمنا کو سب کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپی کے بھائیوں کو ہمنا کی غلطیاں نظر آتی ہیں یا نہیں، یا وہ آپی کو ہی غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔